اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ العالم العلیم القادر الکبیر الذی لیس لہ نوع ولا جنس ولا نظیر الذي امر النبي البشير والنذير وصاحب المعراج وسراجا منير يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك في خم الغدير فقال رسول الله من كنت وليه فعلي وليه والامير الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم ومقصر فضائلهم ومنكر ولايتهم أجمعين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون صلوات السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلی اخوات الحسین وعلی انصار الحسین اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین واکتبنا من زوار الحسین وجعلنا من الباقین فی عزاء الحسین صلوات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی مدد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، بر عظمت شہدائے کربلا مل کے صلوات۔ اجازت ہے گفتگو کا آغاز کیا جائے؟ تمام تعریفیں ہیں اس اللہ کے لیے جس نے دوزخ جیسی دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں فرش عزا جیسی جنت عطا کر دی ہے۔ بڑے ہی نایاب چہرے میرے سامنے تشریف فرما ہیں۔ عشرہ محرم الحرام 1446 ہجری کی پہلی مجلس سے خطاب کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ نہ آپ مجھ سے اجنبی ہیں، نہ میں آپ سے اجنبی ہوں، کیونکہ اجنبیت وہاں ہوتی ہے جہاں عقیدے اجنبی ہوتے ہیں، اور جہاں عقیدے ایک ہوں وہاں فاصلے بھی ہوں تو بلا فصل کے ماننے والے ایک ہی ہوتے ہیں۔ کچھ بندے پریشان ہیں، ان کی تائید بھی ساتھ ملائیے۔ بھائی آپ کا بھی تجربہ ہے، ہمارا بھی مشاہدہ ہے۔ لمبے لمبے سفروں پہ نکلے ہوں، راستے میں بڑی بڑی کوٹھیاں نظر آ جائیں، دیکھنے کو دل نہیں کرتا، اور کسی چھوٹی سی جھونپڑی پہ غازی کا علم نظر آ جائے، دل کہتا ہے کہ گھر ہمارا اپنا ہے۔ بسم اللہ۔ سامعین ولاء و عزا،
میرے لیے خوش قسمتی بھی ہے اور اس سے میں سعادت بھی سمجھتا ہوں کہ مسلسل اس عظیم اور روحانی بارگاہ میں نوکری کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ بغیر کسی وقفے کے میرا یہ چوتھا سال ہے، اور جو مجھے سنتے آ رہے ہیں وہ میرے مزاج سے آشنا ہیں کہ ہر سال ہم کوشش کرتے ہیں کہ کسی موضوع پہ گفتگو کریں، اور آخری مجلس تک ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ اسی موضوع کو نبھایا جائے۔ 2021 میں جب میں نے یہاں پہلا عشرہ محرم پڑھا تھا تب میرا موضوع تھا ہادی اور ہدایت۔ 2022 میں جب میں نے یہاں عشرہ محرم پڑھا تھا تو میرا موضوع تھا صراط خدا بزبان خدا۔ 2023 میں جو میں نے یہاں عشرہ محرم پڑھا تھا اس کا موضوع تھا کامیاب انسان از روئے قرآن۔ یاد ہے؟ اب آ گیا ہے 2024۔ ایک مہینہ پہلے میں سوچ رہا تھا کہ جلال پور بھٹیاں کو مومنین کو کیا سنانا ہے۔ قبلہ ممبر پہ نہیں ہے، مجلس میں بھی نہیں ہے، اور امام بارگاہ کے باہر قبلہ تشریف فرما ہے۔ میں امام بارگاہ کے باہر بیٹھے ہوئے قبلہ محترم سے یہاں دعا کا طلبگار ہوں۔ ابھی میں چند دن پہلے جب کربلا معلّہ گیا تو بین الحرمین میں کھڑے ہو کے میں نے سوچا کہ اس بار کیا پڑھا جائے۔ میں نے بڑے بڑے معجزے دیکھے کربلا میں، سب سے بڑا معجزہ میں نے کربلا میں یہ دیکھا ہے کہ لا الہ کی بقا کی جگہ کو کربلا کہتے ہیں۔ تو ہمارا اس دفعہ انشاءاللہ موضوع ہوگا بقائے لا الہ در کربلا۔ آمادہ ہیں میرے اس موضوع سے؟ اگر آپ آمادہ ہیں تو تائیدی صلوات پڑھیے مل کے بآواز بلند۔ یعنی لا الہ بچا ہے تو کربلا میں بچا ہے، لا الہ کی بقا ہے تو کربلا میں بقا ہے۔ انشاءاللہ آخری مجلس تک ہم اسی پہ گفتگو کریں گے اگر میرے مولا نے چاہا تو۔ ہم اہل دل ہیں، درد و محبت کا ساتھ ہے، یہ مجلس حسین ہے، مدت کا ساتھ ہے، نشر عزا و حفظ شریعت کا ساتھ ہے، قرآن و اہل بیت رسالت کا ساتھ ہے، یہ ساتھ اپنی فکر کا عرش اولا بھی ہے، ذکر حسین ذکر رسول خدا بھی ہے۔ دنیا میں جہاں بھی جس کے نام کا بھی کوئی جلسہ ہوتا ہے ذکر اسی کا ہوتا ہے۔ کائنات میں واحد بادشاہ حسین ہے کہ مجلس حسین کے نام کی ہوتی ہے، ذکر توحید کا ہوتا ہے۔ سنبھالیے گا خود کو، میرے ساتھ چلتے آئیے گا بھائی۔ مجلس حسین کے نام کی ہوتی ہے، ذکر آدم کی توبہ کا ہوتا ہے۔ مجلس حسین کے نام کی ہوتی ہے، ذکر نوح کی کشتی کا ہوتا ہے۔ مجلس حسین کے نام کی ہوتی ہے، ذکر ابراہیم کے خواب کا ہوتا ہے۔ مجلس حسین کے نام کی ہوتی ہے، ذکر اسماعیل کی قربانی کا ہوتا ہے۔ مجلس حسین کے نام کی ہوتی ہے، ذکر یوسف کے حسن کا ہوتا ہے۔ مجلس حسین کے نام کی ہوتی ہے، ذکر یعقوب کے صبر کا ہوتا ہے۔ مجلس حسین کے نام کی ہوتی ہے، ذکر موسیٰ کے کوہ دور پہ جانے کا ہوتا ہے۔ مجلس حسین کے نام کی ہوتی ہے، ذکر عیسیٰ کے مردے اٹھانے کا ہوتا ہے۔ مجلس حسین کے نام کی ہوتی ہے، ذکر نماز کا ہوتا ہے، پھر کربلا کی نماز کا ہوتا ہے۔ مجلس حسین کے نام کی ہوتی ہے، ذکر روزے کا ہوتا ہے، پھر حسنین کے 3 دن کے روزوں کا ہوتا ہے۔ مجلس حسین کے نام کی ہوتی ہے، ذکر حج کا ہوتا ہے، پھر پالانوں کے منبر کا ہوتا ہے۔ مجلس حسین
کے نام کی ہوتی ہے، ذکر زکوٰۃ کا ہوتا ہے، پھر علی کی انگوٹھی کا ہوتا ہے۔ مجلس حسین کے نام کی ہوتی ہے، ذکر خمس کا ہوتا ہے، بلکہ جملہ کہوں مجلس حسین کے نام کی ہوتی ہے، ذکر حق زہرا کا بھی ہوتا ہے، دشمن زہرا کا بھی ہوتا ہے۔ مجلس حسین کے نام کی ہوتی ہے، ذکر جہاد کا ہوتا ہے۔ بچوں کے لیے فکرہ پڑھ رہا ہوں، مجلس حسین کے نام کی ہوتی ہے، ذکر لا فتح کا بھی ہوتا ہے، لا پتہ کا بھی ہوتا ہے۔ مجلس حسین کے نام کی ہوتی ہے، ذکر امر بالمعروف کا ہوتا ہے۔ مجلس حسین کے نام کی ہوتی ہے، ذکر نہیں عن المنکر کا ہوتا ہے۔ مجلس حسین کے نام کی ہوتی ہے، ذکر تولا کا ہوتا ہے، تبرہ کا ہوتا ہے، درود والوں کا ہوتا ہے، لعنت والوں کا ہوتا ہے۔ مجلس حسین کے نام کی ہوتی ہے، ذکر آدم کے ساتھ ابلیس کا بھی ہو جاتا ہے۔ مجلس حسین کے نام کی ہوتی ہے، ذکر ابراہیم کے ساتھ نمرود کا بھی ہو جاتا ہے۔ مجلس حسین کے نام کی ہوتی ہے، ذکر موسیٰ کے ساتھ فرعون کا بھی ہو جاتا ہے۔ مجلس حسین کے نام کا ہوتی ہے، ذکر محمد کے ساتھ ابو لہب کا بھی ہو جاتا ہے۔ مجلس حسین کے نام کی ہوتی ہے، ذکر علی کا بھی ہوتا ہے، دشمن علی کا بھی ہوتا ہے۔ مجلس حسین کے نام کی ہوتی ہے، ذکر حسن کا بھی ہوتا ہے، دشمن حسن کا بھی ہوتا ہے۔ مجلس حسین کے نام کی ہوتی ہے، ذکر یزید کی طہارت کا بھی ہوتا ہے، حسین کی طہارت کا بھی ہوتا ہے، یزید کی نجاست کا بھی ہوتا ہے۔ مجلس حسین کے نام کی ہوتی ہے، ذکر شیطان کا ہوتا ہے، شیطانوں کا ہوتا ہے۔ مجلس حسین کے نام کی ہوتی ہے، چہرہ لا الہ کا دکھایا جاتا ہے۔ مجلس حسین کے نام کی ہوتی ہے، حقیقت محمد و رسول اللہ کی بتائی جاتی ہے۔ مجلس حسین کے نام کی ہوتی ہے، معرفت علی ولی اللہ کی کرائی جاتی ہے۔ پتہ چلا ابو طالب کے گھر دعوت ذوالعشیرہ سے لے کے خم غدیر تک، اعلان ولایت تک مکمل اسلام جس جگہ سے تمہیں ملے گا، اسے مجلس حسین کہا جاتا ہے۔ اسے مجلس شبیر کہا جاتا ہے۔ بقائے لا الہ در کربلا، خدا کی قسم لوگوں نے سمجھا ہی نہیں کہ کربلا کیا ہے۔ ہم کیا بتائیں کہ کربلا کیا ہے؟ 14 صدیوں سے بتاتے آ رہا ہے زمانہ، مگر حق ادا نہیں کر سکا کہ کربلا کیا ہے۔ آپ کی ولائی اور ازائی سماعتوں کی بلندی کو دیکھتے ہوئے ایک فکرہ کہہ دوں، توجہ ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک مقتل کا نام کربلا ہے۔ کس کا نام؟ مقتل کا نام۔ یاد رکھیے، جو ایک دن کا مقتل ہمیشہ کا مکتب بن جائے اسے کربلا کہتے ہیں۔ ایک دن کا مقتل ہمیشہ کا مکتب بن جائے اسے کربلا کہتے ہیں۔ جہاں کی پیاس ہمیشہ کی حیات بن جائے اسے کربلا کہتے ہیں۔ کربلا کیا ہے؟ ذرا معرفت کے چشمے سے دیکھو۔ اصل زندگی کو کربلا کہتے ہیں، معراج بندگی کو کربلا کہتے ہیں، کردار کی عظمت کو کربلا کہتے ہیں۔ کربلا نام ہے شاہراہ حق و صداقت کا، کربلا نام ہے معراج عبودیت کا، کربلا نام ہے درسگاہ علم و شجاعت کا، کربلا نام ہے سجدہ گاہ شہادت کا، کربلا نام ہے شہر وفا میں جلتی ہوئی شمع وفا کا، کربلا نام ہے بھجے چراغ پہ عشق کے پروانے اکٹھے کرنے کا، کربلا نام ہے حبیب جیسے ضعیف کو جوان بنانے کا، کربلا نام ہے، بلکہ پیچھے والوں کو بھی ساتھ ملائیں اور بات آگے بڑھائیں، آدم سے عیسیٰ تک کے نبیوں کی نبوتوں کو معراج عطا کرنے کے لیے جو تاج پہنایا جائے، اس تاج کے بنیادی سینٹر میں جو قیمتی یاقوت لگائے اس شریف لہو کو کربلا کہتے ہیں۔ محنت محمد کو جو رنگ لگائے اس جاگیر کو کربلا کہتے ہیں۔ صبر و رضا کی دلیل کو کربلا کہتے ہیں۔ گویا رضا کی دلیل کربلا ہے، شبیر کے ہاتھوں سے لکھی ہوئی تحریر کربلا ہے، عبد کو معبود سے ملانے والی کربلا ہے، انسانیت کی لاج بچانے والی کربلا ہے، آدم کی زندگی کی محنت کی بلندی کربلا ہے، نوح کی اپنی کشتی
نجات کربلا ہے، ابراہیم کے خواب کی تعبیر کربلا ہے، اسماعیل کی قربانی کا نتیجہ کربلا ہے، یوسف کا حسن جس کے صدقے میں بنا وہ کربلا ہے، یعقوب کا صبر جہاں ختم ہو جائے وہ کربلا ہے، موسیٰ کوہ طور پہ جائے اور حسین جس زمین کو طور بنائے وہ کربلا ہے۔ جملہ کہہ دوں سامعین محترم، ساری دنیا اللہ اللہ کرنا چاہتی ہے اور خدا تک پہنچنا چاہتی ہے، حسین کٹے سر سے نوکے سنا پہ جہاں سے قرآن پڑھ کے سنانا شروع کرے اسے کربلا کہتے ہیں، اسے کربلا کہتے ہیں۔ ہر امر و اختیار الہی حسین ہے، کٹتی رگوں سے رب کی گواہی حسین ہے، اللہ کا عظیم سپاہی حسین ہے، دونوں جہاں میں جس کی ہے شاہی حسین ہے، قرآن سنا پہ اس طرح دہرا گیا حسین، اللہ کو اکیلا ہی منوا گیا حسین۔ لا الہ در کربلا، یعنی ساری زندگی کربلا بتاتی رہی کہ لا الہ کیا ہے، اب قیامت تک لا الہ بتائے گا کہ کربلا کیا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اچھا، جن کی توجہ نہیں ہے ذرا وہ صلوات پڑھیں۔ اچھا، اب جس کی توجہ ہے وہ صلوات پڑھے۔ اب کیا شمار کیا جائے آپ کو، توجہ والا یا عدم توجہ والا ہیں؟ بھائی عدم توجہ والے بھی تو تھے نا، لیکن بہرحال ان کی آواز کم تھی، ایسا ہی ہے، جو توجہ والے ہیں ان کی آواز زیادہ ہے، لیکن جن کی آواز کم تھی وہ اب کہیں گے کہ بھائی پھر یہی آ گیا، تو اب بلایا ہے تو برداشت تو کرنا پڑے گا نا۔ بھائی جو موضوع میں نے شروع کیا ہے مجھے یقین تو ہونا کہ آپ آمادہ ہیں تاکہ آخری دن تک اس موضوع کو نبھایا جائے۔ صلوات پڑھیں مل کے بآواز بلند۔ اس مرتبہ یکم محرم الحرام کو محسن قاسمی ایک اعلان کرنے لگا ہے، اس علاقے کے غیور مسلمانوں، اگر ہماری توحید دیکھنی ہے نا تو ہماری کربلا دیکھو، ہمیں خدا کا پتہ ہی کربلا سے چلا ہے، اور انشاءاللہ اس عشرے میں توحید اور کربلا کو ملا کے پڑھوں گا اور بتاؤں گا کہ واقعاً کربلا بچی ہے، توحید بچی ہے، لا الہ بچا ہے تو کربلا کے صدقے میں بچا ہے۔ یہ جو کلمہ طیبہ ہے، کلمہ طیبہ لا الہ، سارے بولیے لا الہ، کلمہ طیبہ کون سا ہے؟ سب کا شیعہ سنی کا سب کا مسلم اور بنیادی عقیدہ کیا ہے؟ کیا کلمہ ہے؟ دوبارہ بولیے۔ جو لا الہ کی ابتدا ہے وہی کربلا کی ابتدا ہے، جو لا الہ کی انتہا ہے وہی کربلا کی انتہا ہے۔ غور کیجئے، لا الہ کی ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے؟ لا سے۔ کس سے؟ لا الہ الا اللہ، یعنی ابتدا ہے لا سے، انتہا ہے اللہ پہ۔ الا اللہ یعنی ابتدا لا اور انتہا اللہ۔ کربلا کی بھی یہی ابتدا ہے، کربلا کی بھی یہی انتہا ہے۔ بھائی لا الہ نفی ہے، پہلے کوئی معبود نہیں، کوئی خدا نہیں۔ یہ جو لا الہ والا لا تھا نا، حسین اٹھا کے دربار ولید میں 28 رجب کو پڑھ گئے، خبردار مجھ سے تقاضا بیعت مت کرو، مثلی لا شبایو مثلا۔ جب لا الہ میں لا آیا کہ ہم کسی اور کو معبود نہیں مانتے تو سن لو حسین بھی کسی اور کی بیعت نہیں کرتا۔ جملہ آپ نے لے لیا اور میں مطمئن ہو گیا۔ جو لا الہ کی ابتدا ہے وہی کربلا کی ابتدا ہے۔
جو لا الہ کی انتہا ہے وہی کربلا کی انتہا ہے۔ کیسے؟ کربلا میں آ کے شروع نہیں ہوئی، کربلا 28 رجب سے شروع ہو گئی ہے۔ بھائی مدینے سے حسین چلے، یہ حسین نہیں چلے، یہ کربلا چلی ہے۔ دربار ولید میں انکار بیعت کیا، کربلا کا آغاز ہو گیا۔ حسین مدینے سے چلے، کربلا مدینے سے چلی۔ یہی کربلا چلتی چلتی 3 شعبان کو مکہ میں آئی۔ اس کربلا نے کعبے کا حج کرنا چاہا، حرمت کعبہ کی خاطر حج کو عمرے میں بدل دیا۔ یہ کربلا 8 ذی الحج کو مکہ چھوڑ بیٹھی۔ یہ کربلا اب جنگلوں کا سفر کرتی کرتی 2 محرم کو نینوا میں آ گئی۔ اب اس جنگل کو آباد ہونے میں ٹائم لگ رہا تھا۔ 2 کو خیمے لگائے، 3 کو آرام کیا، 4 کو بھی یہی رہے، 5 کو بھی یہی رہے، 6 کو بھی یہی رہے۔ 7 محرم کو کربلا کی تکلیفوں میں اضافہ ہوتا گیا۔ 8 کو اور صعوبتیں آئیں، 9 کو اور پریشانیاں آئیں۔ اب آ گیا عاشور کا دن، وہ جو کربلا 28 رجب کو مدینے سے چلی تھی، وہ روز عاشور کربلا اپنی معراج پہ آنے لگی ہے۔ علی اکبر شہید ہوئے، کربلا کھڑی ہے۔ قاسم شہید ہوئے، کربلا کھڑی ہے۔ اون محمد مارے گئے، کربلا کھڑی ہے۔ حبیب کا جنازہ اٹھا، کربلا کھڑی ہے۔ مسلم بن اوستیا کا جنازہ اٹھا، کربلا کھڑی ہے۔ حسین کے جوان مارے گئے، نادان مارے گئے، مہمان مارے گئے۔ اب حسین نے اس لا الہ والی معراج کو معراج دکھانی تھی۔ لا الہ کا آغاز لا سے تھا، انتہا اللہ پہ ہے۔ اب حسین آغاز تو کر بیٹھے تھے، تلوار اٹھائی، جنگ کرنا شروع کی۔ جنگ کرتے کرتے کہہ رہے تھے خبردار لا الہ، میں تمہیں خدا نہیں مانتا، حکومتوں کو نہیں مانتا، تخت کو نہیں مانتا، اقتدار کو نہیں مانتا۔ فوراً سجدہ کر کے بتایا الا اللہ، یعنی لا الہ کا آغاز انکار زمانہ، لا الہ کی انتہا خدا۔ حسین نے انکار بیعت سے آغاز کیا، سجدہ آخر پہ اہتمام کیا۔ اس لیے تو شاعر نے کہا تھا نیزے پہ سر بلند، سجدے میں سر جھکا ہوا، نیزے پہ سر بلند، سجدے میں سر جھکا ہوا، نیزے پہ سر بلند۔ اقرار بھی کمال ہے، انکار بھی کمال۔ سمجھ رہے ہیں؟ مولا آپ کو آباد رکھے۔ کلیئر ہو گئی بات میں کیا پڑھنا چاہتا ہوں؟ اقرار بھی کمال ہے، انکار بھی کمال۔ اقرار بھی کمال ہے، انکار بھی کمال۔ کربلا یہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کتنا چھوٹا ہے، 4 حروف ہیں اس میں، لا 4 الفاظ، لا الہ الا اور اللہ، لا الہ الا اللہ 4 الفاظ پہ مجموعہ یہ کلمہ، اسے چھوٹا نہ سمجھنا۔ اسے پہنچانے کے لیے 1.25 لاکھ نبی آئے۔ ہوئے 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 بھائی اتنا چھوٹا کلمہ پہنچانے کے لیے کیا آدم کافی نہیں تھے؟ جی ابراہیم کافی نہیں تھے؟ نوح کافی نہیں تھے؟ نہیں نہیں، 1.25 لاکھ نبیوں کو بھیجا اور نبیوں سے کہا تم نے کرنا کیا ہے؟ کہہ دو لا الہ الا اللہ۔ آدم نے بھی آ کے یہی کہا لا الہ الا اللہ، نوح نے بھی آ کے یہی کہا لا الہ الا اللہ۔ آدم نے پہنچایا ہے، نوح نے پہنچایا ہے، شیس نے پہنچایا ہے، ادریس نے پہنچایا ہے، یحییٰ نے پہنچایا ہے، زکریا نے پہنچایا ہے، لوط نے پہنچایا ہے، ابراہیم نے پہنچایا ہے، اسماعیل نے پہنچایا ہے، یعقوب نے پہنچایا ہے، یوسف نے پہنچایا ہے، ایوب نے پہنچایا ہے، موسیٰ نے پہنچایا ہے، عیسیٰ نے پہنچایا ہے، ہارون نے پہنچایا ہے، حسین نے بچایا ہے۔ بھائی نبیوں نے پہنچایا ہے۔ آدم کے دور میں پہنچا تھا، بچا نہیں تھا۔ اگر بچا ہوتا تو آدم کے بعد نیا نبی بھیجنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ابراہیم نبی سے پہلے کوئی ایک نبی آیا تھا؟ کئی انبیاء آگے چلے گئے ابراہیم سے پہلے، مگر ابراہیم کے دور میں بھی بت بنائے گئے۔
اگر نہیں بنے تھے تو توڑنے کیا گئے تھے؟ اس کا مطلب ہے ابراہیم کے دور میں بت بنائے گئے، آپ ابھی تشریف لائے، میں موضوع بتا بیٹھا ہوں، بقائے لا الہ در کربلا، گفتگو اسی پہ ہوگی۔ آپ کے لیے میں تکرار ایک جملے کا کر رہا ہوں، نبی آئے پہنچانے کے لیے، ابراہیم پہنچانے کے لیے، اب آدم کو بھی اپنا وارث چاہیے تھا، نوح کو بھی اپنا وارث چاہیے تھا، ابراہیم کو بھی وارث چاہیے تھا، اسماعیل کو بھی وارث چاہیے تھا۔ اب اللہ نے کہا آدم تیرا وارث میں نے علیحدہ نہیں رکھنا، نوح کا وارث الگ نہیں رکھنا، ابراہیم کا وارث، کیونکہ تم سب کا مقصد ایک ہے تو وارث بھی ایک ہوگا۔ اب زمانہ سوچ رہا تھا، نبی سوچ رہے تھے، امتیں گھبرائی ہوئی تھی، ہمارے نبی کا وارث کون ہوگا، نوح کا وارث کون ہوگا، ابراہیم کا وارث کون ہوگا۔ نبوت چلتی چلتی محمد تک آ گئی، جب محمد تک آئی اللہ نے 3 شعبان کو محمد کی بیٹی کی گود میں ایک ایسا نومولود بچہ بیچ دیا، نبیوں کو کہنا پڑا ہمارا وارث آ گیا۔ ہائے ہائے ہائے، ہمارا وارث آ گیا ہے، ہمارا حسین آ گیا ہے۔ زیارت وارثہ میں آپ یہی پڑھتے ہیں نا، السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نجش اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکہ یا وارث محمد حبیب اللہ، السلام علیکہ یا وارث علی ولی اللہ، السلام علیکہ جبنا محمد المصطفیٰ، السلام علیکہ جبن علی المرتضیٰ، السلام علیکہ جبن فاطمہ الزہرا، السلام علیکہ جبن خدیجہ الکبریٰ، السلام علیکہ یا سار اللہ وابن سار والوتر الموتور، اشہد انکا قد اقمت الصلاة وآتیت الزکاة وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر واشہد انکا کنت نورا فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ ولم تنجسک الجاہلیت بانجاسها ولم تلبسکم المدلہمات سیابہا۔ ہر حسینی کربلا کی جانب رخ کر کے یہی کہتا ہے، اے آدم کے وارث تجھ پہ ہمارا سلام ہو، اے نوح کے وارث تجھ پہ ہمارا سلام ہو، اے ابراہیم کے وارث تجھ پہ ہمارا سلام ہو۔ تو پتا چلا 1.25 لاکھ نبیوں کی محنت کو نچوڑ کے جو ایک لمحے میں بچائے اسے حسین کہتے ہیں، اسے حسین۔ توجہ ہے، اب جملہ سنیے، جملہ سنیے۔ آدم نبی نے اور نوح نبی نے اور سارے انبیاء نے جو کلمہ طیبہ پہنچایا، کیا آسانی سے پہنچایا؟ پتھر کھائے، لہو لہان ہوئے، کوڑا کرکٹ پھینکا گیا، الزام تراشیاں ہوئیں، طرح طرح کی باتیں کی گئیں، لیکن انہوں نے کام جاری رکھا۔ مارتے ہو تو مارتے رہو، ہم کہیں گے لا الہ الا اللہ۔ میں کہوں گا اے نوح نبی آپ نے 950 سال تبلیغ کی، نتیجے میں چند بندے پڑھنے لگے لا الہ الا اللہ، اور 950 سال نبی پہنچاتے رہے کہ پڑھو 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 پڑھو، نہیں چند بندے، 950 سال، ایسا ہی ہے نا۔ لیکن کسی نبی نے کوئی کمپرومائز کیا نہیں۔ ابراہیم کہہ دیتے بھائی تم سارے نہیں مانتے، چلو ٹھیک ہے، نہیں مانتے تو نہ مانو، میں بھی تمہارے خداؤں کو ہی پوچھ بیٹھتا ہوں۔ نہیں، 1.25 لاکھ نبیوں میں سے کسی نے بھی کمپرومائز نہیں کیا۔ کیوں؟ اگر کمپرومائز ہو کر لیتے تو بات ان پہ نہیں آنی تھی، انگلی توحید پہ اٹھنی تھی، کیونکہ بیچنے والا وہ تھا، آدم کو اس نے بھیجا، اور آدم یہاں کے مکر جاتے تو بات تو توحید پہ آتی نا۔ ابراہیم کو اس نے بھیجا تو ابراہیم آ کے مکر جاتے تو بات ابراہیم پہ۔ تو گویا سارے نبیوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کی، عہد کی لاج رکھی۔ اب حسین لا الہ پہنچانے نہیں آئے، بچانے آئے۔ اب اگر حسین بھی معاذ اللہ کمپرومائز کر لیتے، آدم بھی گیا، ابراہیم بھی گیا،
موسیٰ بھی گیا، حسین نے ایک لا کہہ کے نبیوں کی لاج رکھی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ چلو پیچھے والو آپ بھی ساتھ ملو۔ ایک نبی کے بعد دوسرا نبی آیا، دوسرے کے بعد تیسرا، ایسا بھی ہوا کہ ایک ایک وقت میں زیادہ بھی وہ مختلف علاقوں میں بھیجتا رہا، ایک ایک گھر میں دو بھی بھیجے، اتنے انبیاء آئے۔ اس کا مطلب ہے یہ بار بار جو وہ نبیوں کو بھیجتا رہا تھا تو پھر لا الہ پہنچانے کا حق ادا نہیں ہوا تھا۔ اگر ہوا ہوتا تو محمد مصطفیٰ کے دور میں بھی بیت اللہ میں بت نہ پڑے ہوتے، علی کو شانوں پہ کھڑا نہ کرتے۔ یعنی آدم نبی سے جو تبلیغ چل رہی ہے وہ محمد تک بھی حق ادا نہیں ہو سکا، لا الہ پہنچ نہیں سکا۔ نبی کے بعد نبی، نبی کے بعد نبی، نبی کے بعد نبی، نبی 1.25 لاکھ، کہنا آسان ہے 1.25 لاکھ، لیکن حسین نے جب بچایا، اب حسین کے بعد دوسرا حسین اسے بھیجنے کی ضرورت نہیں۔ ہوئے 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 ہوئے، نبیوں کے بعد چونکہ پہلا دن ہے اور عموماً 28 رجب کے مصائب پڑھے جاتے ہیں مدینے سے ودا کے، عموماً ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ میں فضیلت کا فقرہ پڑھنے لگا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں بھائی حسین یزید کے دربار میں کیوں گئے، حسین نے مدینہ کیوں چھوڑا، کیوں کربلا میں آ گئے؟ کیا مولا حسین کو نہیں پتا تھا کہ میں قتل ہو جاؤں گا؟ پتا تھا۔ اگر پتا تھا معاذ اللہ تو یہ خودکشی نہیں؟ سوال ہے یا نہیں ہے؟ خودکشی نہیں؟ بھائی مجھے معلوم ہے کہ میں مثلا بلا تشبیہ کے ویلنگ کروں گا تو مر جاؤں گا، تو یہ تو خودکشی ہے، سراسر خودکشی ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ یہ کروں گا تو مر جاؤں گا، جان چلی جائے گی، معاف کیجیے گا سمجھانے کے لیے فکر عرض کر رہا ہوں۔ حسین ابن علی کو اگر نہیں پتا تھا تو وہ امام کیسا امام ہے کہ جسے پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ ہاں یہ ویسے مولانا محمد علی جوہر کا شعر ہے۔ کیا شعر ہے؟ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، ہر کربلا کے بعد ہمارے دوست ہیں بلال قاسمی انڈیا سے، انہوں نے مولانا محمد علی جوہر کو یہی جواب لکھا کہ مولانا محمد علی جوہر آپ نے جو کہا ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اس نے کہا خوشبوئے خلد دب گئی خاک شفا کے بعد، جنت کا نام آنے لگا کربلا کے بعد، خوشبوئے خلد دب گئی خاک شفا کے بعد، جنت کا نام آنے لگا کربلا کے بعد، جنت کا نام آنے لگا کربلا کے بعد۔ گر ہوتا کوئی حسین دوسرا جہان میں تو اور ہوتی کربلا اس کربلا کے بعد، بعد از حسین نہ کوئی دوسرا حسین ہے، نہ اور کربلا ہے اس کربلا کے بعد۔ از خود غلط ہے حضرت جوہر کا یہ کہا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تسلیم روح جوہر مرحوم شروع کرے، اسلام زندہ ہو چکا بس کربلا کے بعد، بس کربلا کے بعد۔ بولا آپ کو بات رکھے، اسلام زندہ ہو چکا بس کربلا کے بعد۔ اور میں ایک فکرہ کہہ دوں، سوشل میڈیا ہے اور ماشاءاللہ سے ظلم و ستم بربریت کا بازار بھی سجا ہوا ہے۔ کسی ممالک میں کسی ملک میں ظلم و ستم ہو رہا ہے جو کہ حال میں بہت زیادہ ہوا، اور اب وہ ویڈیوز لگا کے کہا جا رہا ہے نہیں کربلا، اور جاہلو کربلا بس ایک ہے۔ ٹھیک ہے ظلم ہو رہا ہے، ہم اس ظلم کے خلاف ہیں، مگر ہر ظلم کو کربلا کا ظلم نہ بناؤ۔
جہان میں کربلا بھی ایک ہے، جہان میں حسین بھی ایک ہے۔ جہاں کوئی ظلم و ستم بربریت ہوتا دیکھتے ہیں بھائی کربلا آ گئی، کربلا بن گئی، کربلا بن کیا کربلا بھائی توہین ہے۔ کربلا صرف ایک ہے۔ اور میں آج یہ بات کرنے لگا ہوں، اس سے پہلے میں نے یہاں کوئی بات نہیں کی یہ والی، یہ جو فقرہ ہے کلو یوم عاشورا و کلو عرض کربلا، یہ کسی معصوم کا فرمان نہیں ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے فرمان ہے تو ثابت کرے، میں روز آتا ہوں۔ کسی معصوم نے نہیں فرمایا کہ ہر دن عاشور کا دن ہے اور ہر دن کربلا کا دن ہے۔ ایک جملہ چلا ہے سیاسی اور وہ چل پڑا اور سب لوگ اس کے پیچھے لگ گئے۔ اگر ہر دن عاشور کا دن ہے تو معصوم نے یہ کیوں فرمایا ہماری خوشی میں خوشی مناؤ، غم میں غم مناؤ؟ 13 رجب مناؤ پھر عاشور، 3 شعبان مناؤ پھر عاشور، 15 شعبان مناؤ پھر عاشور، 17 ربیع الاول مناؤ پھر عاشور۔ ان کی خوشی کے ساتھ خوش ہونا ہے، غم کے ساتھ غم ہونا ہے۔ کوئی دن عاشور جیسا نہیں، کوئی زمین کربلا جیسی نہیں۔ توجہ ہے، یہ کسی معصوم کا فرمان نہیں ہے۔ معذرت کے کلو یوم عاشورا و کلو عرض کربلا، یہ سرے سے جملہ ہی غلط ہے۔ ہر دن عاشور کا دن ہے، ہر دن کربلا کا دن ہے، نہیں 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 نہیں۔ لا یوما کا یوم ابا عبداللہ، کوئی دن نہیں حسین تیرے دن جیسا۔ اور یہ فرمان ہے معصوم کا، امام صادق کا فرمان کہ میرے دادا حسین کی غربت کا جو دن تھا اس کی طرح کا اور کوئی دن نہیں ہے۔ آج چونکہ یکم محرم ہے، انشاءاللہ سلسلہ بھی چلے گا، جو میں نے موضوع آپ کو بتایا اسی کے مطابق میری گفتگو ہوگی۔ بہرحال ایک بات میں یہاں کرنا چاہتا ہوں، ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے اور ماشاءاللہ کثیر تعداد میں شیعہ سنی میرے بھائی تشریف فرمائے۔ سوشل میڈیا آج کے دور میں بڑا طاقتور ہے، ایسا ہی ہے۔ سوشل میڈیا پہ بعض اوقات دینداری کے نام پہ بے دینی ہو جاتی ہے۔ ایک تو ہے نا بے دینی کے نام پہ بے دینی، وہ پھر بھی ٹھیک ہے بھائی، بے دینی کے نام پہ بے دینی ہو رہی ہے۔ جو دینداری کے نام پہ بے دینی ہو یہ زیادہ خطرناک ہے۔ سادہ مومن اسے دین سمجھ رہا ہوتا ہے مگر وہ بے دینی ہوتی ہے۔ اور اسی بے دینی کا ایک فقرہ ہے جو کہ مشہور ہو گیا اور ہر بندہ اسے شیئر کرنے پہ لگا ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ محرم لباس بدلنے کا نام نہیں، کردار بدلنے کا نام ہے۔ غلط، کردار بدلنے کا نام ہے مگر انداز یہ نہیں جو تم نے اپنایا۔ لباس بدلو، کالے کپڑے پہنو، کردار بدلنے کا مقدمہ ہے اس مہینے میں لباس بدلنا۔ نہیں سمجھے بھائی؟ جب تک میں رنگین کپڑے اتار کے کالے کپڑے نہیں پہنوں گا تو میرے دل میں کیفیت عزاداری والی نہیں آئے گی۔ جب کالا کپڑا پہنوں گا تو دل میں خیال آئے گا میں عام فوجی کا بھرتی نہیں، میں حسینی لشکر کا بھرتی ہوں۔ جب یہ وردی پہن کے تمہیں خیال آیا کہ میں حسینی ہوں، پھر دل کرے گا کردار بھی حسین جیسا بنا لے۔ یہ غلط بات ہے کہ لباس نہیں بدلو کردار بدلو۔ لباس نہیں، کیوں لباس نہ بدلیں بھائی؟ آلریڈی کالے کپڑے پہ باتیں، جی فرعون کا لباس ہے، کالے کپڑے میں نماز مکروہ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے کالے کپڑے میں نماز مکروہ ہوتی ہے، مگر تمام فقہا کا کہنا ہے اگر سوگ کی خاطر کالا کپڑا پہنا جائے تو اس سے نماز مکروہ نہیں ہوتی۔ تو ہم نے یہ سوگ کی خاطر ہی پہنا ہے، کوئی مکروہ نہیں ہے ایام عزا میں کالا کپڑا پہن کے نماز پڑھنے میں۔ ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں میں، ہوائی باتیں نہیں کرتا بھائی، فقہی مسئلہ بھی تو بتانا ہے نا۔ دیکھیے اصلاح کے نام پہ آپ عقائد تو خراب نہ کریں، دینداری کے نام پہ ہی بے دینی۔ یہ جو منبر پہ آتا ہے نا خطیب، یہ ہوتا ہے طبیب۔
اور اچھا ڈاکٹر وہی ہوتا ہے جو دوا دیتے وقت تمام مرضوں پہ نظر رکھے۔ میرے پاس، میں اگر ڈاکٹر ہوں نالائق اور میرے پاس مریض آ جائے، مولانا ڈاکٹر صاحب سر درد ہو رہا ہے دوا دیں، تو میں ایسی دوا دوں جس سے سر تو ٹھیک ہو جائے، پیٹ میں نیا درد نکل آئے، تو یہ ڈاکٹر اچھا تھوڑی ہے؟ نہیں، نکمہ ڈاکٹر ہے بھائی۔ تو وہ کیسا خطیب ہے جو اصلاح تو کر رہے ہیں مگر عقیدے بھی خراب کرتا جا رہا ہے۔ جب ممبر پہ گفتگو کی جائے تو ممبر پہ گفتگو کرنے والے کی نگاہ میں قرآن بھی ہونا چاہیے، حدیث بھی ہونی چاہیے، فقہ بھی ہونی چاہیے، فضائل اہل بیت مناقب بھی ہونے چاہیے، مقتل کی کتابیں بھی ہونی چاہیے، اور ایسا نہ ہو کہ ایک چیز بیان کرو اور دوسری خراب کر بیٹھو۔ یہاں میں علی مولا کے فضائل پڑھتا پڑھتا قرآن کی ہی مخالفت کرنا شروع کر دوں تو یہ غلط ہے۔ مسائل پڑھتا پڑھتا فقہی مسائل کی مخالفت کر دوں تو یہ بھی غلط ہے۔ ایک فقہی مسئلہ ویسے بتا دوں ایک فقہی مسئلہ۔ فقہ میں، فقہ محمدی میں، فقہ جعفری میں جو خاتون ہے نا، عورت، بیوی، یہ اگر مر جائے تو کفن دینا بھائیوں کی ذمہ داری نہیں، شوہر کی ہے جو ولی ہے۔ سمجھ گئے میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ ہاں، یہ کسی کتاب سے دکھائیں کہ بھائیوں کی ذمہ داری ہے، میں دکھاؤں گا کہ شوہر کی ذمہ داری ہے۔ مجھے بتائیں یہ کیسے ممکن ہے کہ آل محمد ہم تک فقہ پہنچائیں اور خود عمل نہ کریں؟ ناممکن ہے بھائی، ناممکن ہے۔ جو آل محمد سے ہم تک دین پہنچا ہے اس میں نکاح کے بعد زوجہ شوہر کی ملکیت ہے، اب ولی شوہر ہے۔ اگر عورت مر جائے تجہیز، تکفین، کفن، دفن شوہر کی ذمہ داری ہے، بھائیوں کی نہیں۔ اور اگر میں مصائب ایسا پڑھ لوں، معاف کیجئے گا، پہلا دن آپ کہیں گے بھائی کیا باتیں لے کے بیٹھ گئے، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا یہ چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے بھائی۔ جو یاد کی ہوئی ہے بس چلتا جا رہا ہے سلسلہ، کوئی کتاب نہیں، کوئی حوالہ نہیں، کوئی مقتل نہیں، کچھ بھی نہیں، بس چل رہا ہے بھائی، چل رہا ہے۔ لہٰذا اصلاح کے نام پہ بے دینی نہ کی جائے۔ لباس کالا پہنو، پھر کردار بدلنے کا بھی سوچنا۔ جب تم عزائی لباس پہنو گے تو خود بخود کردار بھی عزائی بن جائے گا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ بندہ حسین کے جلوس میں آ کے ماتم کرے اور اس کے دل میں حسین کا کردار نہ آئے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ خدا کی قسم جتنے یہاں بیٹھے ہیں میں جانتا ہوں، انہوں نے جیسے چاند محرم کا دیکھا تھا ان کا دل ڈوب گیا تھا۔ کیا یہ ایسے ہو جاتا ہے؟ معاف کیجئے گا عزادارو، تمہیں حسین نے چن لیا ہے۔ اس مان کی لاج رکھنا جو حسین نے تم پہ کیا ہے۔ یہ حسین ابن علی کا انتخاب بیٹھا ہوا ہے۔ یہ جو آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے، ہر آنکھ سے حسین کے غم میں آنسو نہیں ٹپکتا۔ کل میری ایک دوست کے ساتھ بات ہو رہی تھی، وہ شیعہ نہیں تھا، تو مجھے کہنے لگا کیا مصروفیت ہے؟ تو میں رات مطالعہ کر رہا تھا، اسٹڈی کر رہا تھا، تو میں نے کہا کل سے مجالس سٹارٹ کرنی ہے تو میں مطالعہ کر رہا ہوں۔ اس نے کہا محرم آ گیا؟ یقین کرو میرا دل دکھ گیا۔ میں نے کہا محمد کا امتی، تجھے پتہ ہی نہیں چلا محرم آ گیا؟ میں نے کہا ہاں محرم آ گیا۔ عزادارو، ایک وہ مومن ہے جو سال بھر انتظار کرتا ہے اور جیسے چاند نکلتا ہے اس کا دل کرتا ہے میں ماتم کروں، اور ایک وہ مسلمان جسے پتہ ہی نہیں کہ چاند محرم کا نکلا۔ جانتے ہو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ میرے امام صادق فرماتے ہیں جب چاند نکلتا ہے نا محرم کا، جو میرے دادا حسین کا کرتا تھا نا عاشور کے دن، جو بہن سے مانگ کے پہنا تھا اور ظالموں نے پارا پارا کر دیا تھا، مولا فرماتے ہیں وہ کرتا ملائکہ آسمان پہ لہرا دیتے ہیں، اس کی خوشبو اتنی پھیل جاتی ہے جس کے دل میں کربلا ہوتی ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں۔ عزادارو، چاند محرم کا نکل گیا ہے،
تم نے رونا شروع کر دیا ہے، تم نے ماتم کی تیاری شروع کر دی ہے۔ میں منت کر کے، میری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں، ہمارے بر صغیر میں بعض علاقوں کا یہ رواج ہے کہ جب کوئی چاند دیکھتی ہیں نا مائیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو زیور پہنا دیتی ہیں، بالیاں پہنا دیتی ہیں۔ میں منت کر کے کہہ رہا ہوں اگر رات کو چاند دیکھ لیا ہے نا، اب بچوں کے زیور اتار دو۔ بچہ تم سے پوچھے گا اماں پچھلے چاند میں پہنائے تھے اب اتار کیوں رہی ہے؟ تو کہہ دینا بیٹا سجے ہوئے گھروں کے اجڑنے کا موسم آ گیا۔ وہ گھر غریب ہونے والا جو کائنات کا امیر گھر تھا۔ عزادارو، ایک بھائی اور بہن کی محنت آنے والی ہے سامنے۔ دونوں بہن بھائیوں کا وعدہ تھا نا نانا سے، نانا ہم تیرا دین بچائیں گے۔ بچپن تھا حسین کا، تو حسین ابن علی نے فرمایا نانا میں حسین تیرا دین بچاؤں گا۔ نبی نے فرمایا حسین اگر نہ بچا تو کیا کرے گا؟ نانا میں اپنا وطن چھوڑ دوں گا۔ حسین اگر پھر بھی نہ بچا تو کیا کرے گا؟ نانا میں جنگل میں چلا جاؤں گا۔ حسین پھر بھی نہ بچا تو کیا کرے گا؟ نانا میں اپنا اکبر دے دوں گا۔ حسین پھر بھی نہ بچا تو کیا کرے گا؟ نانا میں قاسم دے دوں گا۔ حسین پھر بھی نہ بچا تو کیا کرے گا؟ نانا میں اپنا اصغر بھی دے دوں گا۔ عزادار و غریب کے نانا نے کہا نانا پھر بھی نہ بچا، حسین پھر بھی نہ بچا تو کیا کرے گا؟ نانا میرا وعدہ ہو گیا، میں تیرے حنجر اپنا سر دے دوں گا۔ پھر بھی نہ بچا تو کیا کرے گا؟ پہلو میں بیٹھی تھی شریکت الحسین، نانا نہ بچا میں اپنی چادر دے دوں گی۔ زینب پھر بھی نہ بچا تو کیا کرے گی؟ نانا میں شرابیوں میں خطبے پڑھوں گی، نانا میں پڑھوں گی خطبے۔ زینب پھر بھی نہ بچا تو کیا کرے گی؟ نانا وہاں جاؤں گی جہاں زینب جانے کے قابل نہیں۔ عزادارو ماحول بن گیا ہے۔ پھر ایک روایت سن لو، 5 سال کی تھی علی کی بیٹی، 5 سال کی، بچپن تھا بی بی کا۔ ایک مرتبہ عالم خواب سے بیدار ہوئی، ماں نے پوچھا میری بیٹی زینب خیر تو ہے؟ کہنے لگی اماں میں نے ایک خطرناک خواب دیکھا ہے۔ ماں میں شیر خدا کی بیٹی، گھبرا گئی۔ زینب کیا دیکھا؟ نانا اماں پہلے مجھے تعبیر بتا۔ بی بی نے فرمایا زینب پھر مجھ سے نہ پوچھ۔ صبح فجر کے بعد نانا گھر آتے ہیں، یہ خواب نانا کو سنانا۔ عزادارو حسب معمول ان ماں کی آیت پڑھتے پڑھتے محمد بطول کے در پہ آئے، دق الباب کیا، آج کیا دیکھا؟ دروازہ کھولنے ماں نہیں آئی، 5 سال کی بیٹی آئی۔ نانا نے دیکھا، گھبرا کے رو کے کہا زینب خیر تو ہے؟ ہماری بیٹیاں دروازوں پہ نہیں آتی۔ رو کے کہا نانا میں ساری رات تیرا انتظار کرتی رہی، مجھے خواب کی تعبیر بتا۔ نبی نے کہا زینب پوچھ، کیا پوچھنا چاہتی ہے؟ نبی زمین پہ بیٹھے، 4 سال 5 سال کی بیٹی کو گودی میں بٹھایا۔ زینب بتا کیا دیکھا؟ معاف کرنا جو ماتم کرنے آئے ہو۔ رو کے کہنے لگی نانا میں نے خواب میں دیکھا میں جنگلوں میں تنہا رہ گئی۔ عزادارو نبی نے رونا شروع کیا، سینے سے بیٹی کا سر لگایا۔ زینب بتائے گی آگے کیا دیکھا؟ نانا جنگل میں طوفان بڑا تیز تھا، نانا میری پناہ کے لیے کوئی جگہ نہ تھی، مجھے 2 درخت نظر آئے، میں ایک کے سائے میں چلی گئی۔ زینب پھر کیا ہوا؟ نانا طوفان کی تیزی سے وہ درخت بھی کٹ گیا۔ مجھے بتا میری بیٹی پھر کیا ہوا؟ نانا ایک درخت بچ گیا، میں اس کے سائے میں چلی گئی، نانا وہ بھی کٹ گیا۔ اب نبی نے پوچھا زینب بتا پھر کیا دیکھا؟ رو کے کہنے لگی نانا نہ پوچھ مجھے شرم آتی ہے۔ نانا نے کہا میری جان بتا کیا دیکھا؟ کہنے لگی نانا طوفان اتنا تیز تھا میرے سر سے جان ہے اور نانا میں اکیلی ہو گئی۔ نبی نے سینے سے لگایا اور زینب یہ کربلا، یہ شام غریبہ، تیرا عباس مارا گیا، تیرا حسین۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔